اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک والطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز عشاء کی توفیق دی اور پھر درس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ درس قرآن کا یہ سلسلہ بیچ میں 2 ہفتے منقطع رہا اور پھر سے اب اثر نو دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے سورت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو سورت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی اور نمودار ہونے والی چیز کی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، کہ آپ جانتے ہیں کیا چیز ہے نمودار ہونے والی؟ النجم الثاقب، نمودار ہونے والی چیز جو ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی جان، کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر محافظ نہ ہو، یعنی ہر جان پر، ہر انسان پر ایک محافظ ہے، ایک فرشتہ ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں غور کرے کہ وہ کس سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، کہ انسان کو اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو پانی پیٹھ اور سینے کی پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، اور بے شک اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ یوم تبلی السرائر، اور وہ دن یعنی قیامت کے دن بھیدوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، جس دن بھیدوں کو ظاہر کر دیا جائے گا یا رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو پھر اس شخص کے لیے جس کے بھید کھولے جائیں گے، جانچ پڑتال ہوگی، نہ تو کوئی قوت اور طاقت ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، برسنے والے آسمان کی قسم، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور پھٹنے والی زمین کی قسم، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بلا شبہ یہ قرآن کریم جو ہے 2 ٹوک کلام ہے، 2 ٹوک بات ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، مذاق کی چیز نہیں ہے جس کو تم نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، تم اس کے لیے خفیہ
پلاننگ کرتے ہو، مکر و فریب کرتے ہو، وَأَكِيدُ كَيْدًا، تو ہم بھی خفیہ طور پر تمہارے خلاف پلاننگ اور اسکیمیں اور کہہ سکتے ہیں سازش کرتے ہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو ہم نے کافروں کو کچھ دیر کی مہلت عطا کر دی ہے۔ تو یہاں پر اس وقت آپ کے سامنے سورۃ طارق کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ اب اس کی تفسیر آپ جانیں، بڑی اہم صورت ہے، اور اس صورت کے تعلق سے سب سے پہلے جان لیں کہ دو اس کے مرکزی کردار ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو مرکزی طور پر اس میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک تو بعث بعد الموت کا اس کے اندر تذکرہ ہے کہ کفار مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، کسی بھی طریقے سے وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہڈی ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہم اپنے مردوں کو جلا کر راکھ میں اڑا دیں گے، ہم پانی میں بہا دیں گے، ہم جو ہے جب بالکل مٹیاں میل ہو جائیں گے اور مٹی کی خوراک بن جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ زندہ ہی نہیں ہوں گے، اور پھر ہم سے سوال جواب بھی نہیں ہوگا۔ لہذا وہ اس بات کا انکار کرتے تھے، تو اس کا یہاں پر جواب ہے بعث بعد الموت کا ایک مرکزی کردار ہے، اور دوسرا کردار اس میں قرآن کی حقانیت کو بیان کرنا ہے کہ وہ قرآن کو تسلیم نہیں کرتے تھے، قرآن کو کسی بھی طریقے سے ماننے اور اس پر ایمان لانے کے قائل نہیں تھے، اس کی باتوں کو من گھڑت سمجھتے تھے، مذاق سمجھتے تھے۔ تو اس کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے۔ تو اس صورت کے اندر دو چیزیں بہت اہم بیان کی گئی ہیں، ایک تو بعث بعد الموت، اور دوسری چیز جو ہے قرآن کی حقانیت۔ اب سب سے پہلے جانیے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سورت کا نام سورۃ طارق ہے، اور سورۃ طارق جو ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، جو دو آیتیں آئی ہیں اسی سے یہ نام لیا گیا ہے۔ طارق کا جو مطلب ہوتا ہے نمودار ہونا، یعنی چمکنے والا ستارہ، کیونکہ النجم الثاقب جو اس کا بیان آیا ہے، جو اس کی وضاحت آئی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے، طارق کا مطلب ہوتا ہے چمکنے والا ستارہ۔ اب یہ سورت جو ہے مکی ہے، مکی ہونے کے ساتھ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت 36ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے یہ سورت 86 نمبر پر ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت 36ویں نمبر پر ہے، اور قرآن کی ترتیب کے مطابق یہ سورت 86 نمبر پر ہے۔ اس سورت کے اندر ایک رکوع ہے اور 17 آیتیں ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ 61 ہیں، اور اس کے اندر جو حروف ہیں وہ 254 ہیں۔ اس طریقے سے یہ پوری سورت مشتمل ہو کر آپ کے سامنے آتی ہے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں وہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے آسمان کی قسم کھائی ہے، آسمان میں چمکنے والے ستاروں کی قسم کھائی ہے، اور پھر یہ بات ثابت کی ہے کہ کوئی بھی انسان اس دھرتی پہ بستا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی محافظ نہ ہو، اس کی نگرانی کوئی نہ کرتا ہو۔ جیسے کہ آپ نے اس کے علاوہ دوسری صورت میں پڑھا ہے کرامن کاتبین، ہر انسان کے کاندھے پر 2 فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، وہ اس کے عمل کو لکھتے رہتے ہیں، اچھے اور برے۔ اسی طریقے سے یہاں پر وہی ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے کیا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور نمودار ہونے والی چیز کی۔ اب یہاں پر کسی بھی چیز کو خاص جب کر دیا جاتا ہے، طارق کیا ہے، تو اللہ رب العزت کا ایک الگ انداز ہے، جیسے کہ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، پھر سوال کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ طارق کیا ہے اور وہ کس طریقے سے کیا چیز ادا کرتا ہے۔ تو کہا والسماء والطارق کہ قسم ہے آسمانوں کی اور قسم ہے نمودار ہونے والی چیز کی، وما ادراک ما الطارق، کہ آپ جانتے ہیں کہ نمودار ہونے والی چیز کیا ہے، کیا نجم الثاقب،
وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اب چمکتے ہوئے ستارے کی قسم کھائی، اب اس سے جو ہے کہہ سکتے ہیں زحل بھی مراد ہو سکتا ہے، ایک ستارے کا نام ہے، ثریا ایک ستارے کا نام ہے، مریخ ہے، یہ سارے، اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے ہر وہ ستارہ جو چمکتا ہے رات میں وہ اس سے مراد ہے۔ تو یہاں پر دراصل اللہ رب العزت یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے سامنے آنکھوں کے تمہارے سامنے جو کھلی آنکھیں ہیں، تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان ہے بغیر ستون کے کھڑا ہے، اس کی ہم قسم کھا رہے ہیں۔ پھر رات جب ہوتی ہے اور رات ہوتے ہی تم دیکھتے ہو کہ پورے کے پورے آسمان میں جو ہے ستارے چمکنے لگتے ہیں، اور وہ ستارے ایسے ہیں کہ تم ان کو نہیں بنا سکتے، ان جیسا کوئی نہیں ہے، اور پوری جگمگ جگمگ اور کہکشاں کی طرح جو ہے چمکتے رہتے ہیں، لہٰذا ہم ان کی بھی قسم کھاتے ہیں کہ تم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اب کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اگر تم ان چیزوں کا انکار کر رہے ہو تو تم سے بدتر انسان کوئی نہیں، یہ کہنا چاہتے۔ تو کہا آسمان کی قسم اور نمودار ہونے والی چیز کی قسم، اور نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ، چمکنے والے ستاروں کی قسم، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر محافظ نہ ہو، یعنی کہ ہر ایک انسان کے اوپر ایک محافظ ہے۔ اب محافظ سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے حفاظت میں ایک فرشتے کو لگا رکھا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ جا رہے ہیں، ایک دم پھسل جاتے ہیں، گرنے سے بچ جاتے ہیں، تو کون حفاظت کرتا ہے؟ فرشتہ روک لیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ایک دم کہیں جا رہے ہیں رک جاتے ہیں، تو کون روکتا ہے؟ فرشتے ہی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ فرشتے اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ، کوئی بھی ہو انسان، مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، دھرتی پر بسنے والا منشیہ، اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دیا، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسرے سے مراد یہ ہے کہ کرامن کاتبین اس کے پاس، یعنی اس کے کاندھے پر موجود ہیں، وہ اس کے اچھے اور برے عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ یہ تو دوسری آیت کے اندر موجود ہی ہے۔ تو وہ حفاظت بھی کرتے ہیں اور اچھے اور برے عمل کو بھی لکھتے رہتے ہیں کہ بھائی انسان، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر جوڑ پر ایک فرشتے کو متعین کیا ہوا، تو گویا کہ ہر جوڑ کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنا دیا انسان کی حفاظت کے لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر جوڑ کے لیے ایک فرشتے کو متعین کر دیا کہ تم اس کی رکھوالی کرو، تم اس کی دیکھ بھال کرو، نگرانی کرو، کیا کرتا ہے۔ اور آج کے وقت میں جو موبائل کا زمانہ ہے، آج کے وقت میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ، انسان کیا سے کیا کرتا ہے، ایک ایک چیز کی نگرانی ہو رہی ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے آپ کے اس کلک نے، آپ کے انگوٹھے نے کیا کیا، اور اس پورے نے کیا کیا، اور ہاتھ نے کیا کیا، سب پر نگرانی ہو رہی ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہے، کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے محافظ نہ بٹھا دیا ہو، اس کی نگرانی کرنے کے لیے کوئی فرشتہ نہ ہو، یعنی ہر ایک کی نگرانی ہو رہی۔ اور اس سے ایک مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت خود نگہبانی کرتے ہیں۔ نگہبانی کا مطلب محافظ اللہ رب العزت کی ذات ہے، یعنی اللہ رب العزت ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ایک یہ بھی معنی ہے، محافظ سے مراد اللہ رب العزت کی ذات بھی ہے کہ کوئی انسان اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر انسان کو جانچ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے اس کا ریکارڈ تیار کرا رہے ہیں۔ یہ بھی اس سے مراد ہے، لیکن زیادہ تر جو قول مراد لیے گئے وہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ اس کے اوپر متعین ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد کہنا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر گویا کہ کفار مکہ کی اس حالت کو بتانا مقصود ہے جو حالت وہ پیش کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ہم ایسے ہی اٹھ گئے، ہم ایسے ہی چلے جائیں گے، اور کوئی کسی سے جو ہے
باز پرس نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ انسان صرف اپنی خلقت پر غور کر لے، کس سے وہ پیدا کیا گیا۔ یعنی کہ یہاں پر ایک اور چیز بتانا مقصود ہے کہ ایک انسان اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے مہاتما اور پرماتما سمجھنے لگا ہے، بیٹھ گیا ہے۔ اس کا وجود تو ایک قطرے سے، ایک گندے پانی کے قطرے سے بنا ہے، لہذا اس کو ایسا سوچنا چاہیے، غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ تو اس کی انسان کی حقیقت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے، وہ گندے نطفے سے پیدا ہوا ہے، اس کا خود وجود عجیب و غریب ایک بالکل معمولی چیز سے ہو کر سامنے آیا ہے، اور اس کو ہم نے ہی وجود بخشا ہے، وہ وجود بھی ہم نے بخشا ہے۔ اب وہ اتراتا پھرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، ہماری باتوں کو نہیں مانتا، قرآن کو تسلیم نہیں کرتا، نبی کے پیغامات کو نہیں مانتا، کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو جان لیجئے تب بات کیجئے۔ تو اسی کو کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، اور پھر بتا دیا گیا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے اس کو پیدا کیا گیا۔ اچھلتا ہوا پانی منی کا قطرہ جس سے نطفہ تیار ہوتا ہے، کہ ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، اور وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، کہ وہ پانی جو نکلتا ہے، وہ منی کا قطرہ جو نکلتا ہے، مرد کی پیٹھ سے، ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے، اور ترائب اور عورت کے سینے یعنی چھاتی کے درمیان سے جو پسلیاں ہیں اس سے نکل کر باہر آتا ہے، اور ان دونوں سے مل کر نطفہ تیار ہوتا ہے، اور وہ نطفہ عورت کے رحم میں جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کے اندر یہ قدرت ڈالتے ہیں کہ حمل کون سا ہوگا اور کون سے میں حمل تیار نہیں ہوگا۔ یہ ساری کاریگری خدا کی ہے، تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کیا وجود ہے؟ کچھ بھی وجود نہیں ہے، اور اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، قرآن کا انکار کر رہے ہو، ہماری باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہو۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تم اس کا انکار کر کے بیٹھے ہو، تو غلط ہے۔ تم اپنے وجود پر دھیان کرو، تم اپنے وجود پر غور و فکر کرو کہ ہم نے تمہیں بالکل ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، جو ناپاک قطرہ جو ہے ایک مرد اور ایک عورت کے صلب یعنی پیٹھ سے اور چھاتی سے نکل کر باہر آیا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر اب دوسری چیز بتا رہے اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، جب ہم ایک قطرے سے انسان کو وجود بنا سکتے ہیں اور انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، تو ہم دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ مٹی ہو جائیں گے، راکھ بن کر اڑ جائیں گے، پانی میں بہا دیں گے، یہ ساری چیزیں جو آج تم کر رہے ہو، یہ سوچ رہے ہو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ تمہارے دماغ کی اپنی پیداوار ہیں، جو تم اپنے آپ کے دل کو صرف اور صرف تسلی دے رہے ہو، لیکن تم سوچ نہیں رہے ہو، دماغ نہیں لگا رہے ہو کہ وہ اللہ رب العزت جو ایک نطفے سے، جو ایک پانی کے قطرے سے، جو منی کے قطرے سے انسان کے وجود کو لا کر دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے، وہی اللہ رب العزت اس بات پر بہت آسانی کے ساتھ قادر ہے کہ ایک بنی ہوئی چیز کو پھر سے دوبارہ بنائے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں بنا سکے، لوٹا سکے۔ اور یہاں پر جو بات کہی ہے وہ بہت بھیانک بات کہہ دی ہے۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے اس کے بعد یوم تبلی السرائر، کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ، یہ اس پوری صورت کا مرکزی کردار کی ایک خطرناک اور بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس آیت پر اگر غور و فکر کیا جائے، ہر انسان کانپ اٹھے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس آیت کو جب سنتے اور جانتے اور پڑھتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور رونے بیٹھ جاتے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن بھیدوں کو واضح کیا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا۔ اب بھید کیا ہے؟ انسان کے بھید کیا ہے؟ انسان کسی کے خلاف کیا اپنے دل میں بات رکھے ہوئے ہے، اس دن وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔
ہم ظاہر میں تو کچھ ہیں، باطن میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ظاہر میں ہم اچھے دکھ رہے ہیں، ظاہر میں ہم اچھا بننا چاہتے ہیں، ظاہر میں ہم اچھا دکھانا چاہتے ہیں، ہر چیز ہے، لیکن باطن میں کیا ہے، پیٹھ پیچھے ہم کیا کرتے ہیں، کس کے خلاف سازش کرتے ہیں، کس کے لیے نفرت رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، برائی رکھتے ہیں، سب دلوں کے بھید ہیں۔ یہ بھید قیامت کے دن جو ہے واضح ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب قیامت کے دن یہ بھید ظاہر ہوں گے تو ہر انسان کانپ جائے گا، تھرا جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر تو بھید چھپا لیے، لیکن قیامت میں بھید نہیں چھپیں گے۔ ان کی جانچ پڑتال ہوگی، تفتیش ہوگی، ایک ایک چیز کی اچھے سے جانچ ہوگی۔ آج کے وقت میں عدالتیں، جھوٹ بولنے والا عدالتیں کیا کرتی ہیں، جانتی ہے کہ یہ بندہ سچ ہے، بری ہے، لیکن اس کو مجرم ٹھہرا دیتی ہیں۔ ایک بندہ گنہگار ہے، اس کو آزاد چھوڑ دیتی ہیں۔ آج کے وقت تو یہ ہو رہا ہے، کل کو کیا کرے گی؟ آج کی عدلیہ جو اس وقت کام کر رہی ہے وہ سراسر ایسے ہے کہ جو بھیدوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ آج تو تم نے چھپا لیے جو بھید چھپانے تھے، لیکن کل جب یہ بھید ظاہر ہوں گے، واضح انداز میں اللہ رب العزت ان کو لے کر آئے گا، تو اس دن فیصلہ ہوگا۔ کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ جو جتنے بڑے مقام پر ہے اس سے اتنا ہی زیادہ بات پرس ہوگی۔ لہذا کلکم من رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت ہر شخص اپنے میں ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو بخوبی حسن انجام سے انجام دینا یہ اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ کل کو جو ہے اسی سے بات پرس ہوگی۔ تو یہ بھید ہے۔ اب کوئی بھی چیز اس میں لے کر آ جائیے، آپ جو بھی عام انسان ہیں، گھر میں ہیں، گھر کے باہر ہے، بھائی میں ہے، دوست میں ہے، کسی بھی محلے میں ہے، کسی کے لیے بھی دل میں کوئی بھی چیز ہے یا چھپا کر رکھی ہے، وہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اسی لیے اس کو بڑا اہم بتایا گیا۔ اور جب یہ بھید ظاہر ہوں گے، خاص طور سے کفار مکہ کے، خاص طور سے کفار مکہ کے یہ بھید ظاہر ہوں گے، وہ اندر کفر رکھتے تھے، وہ اندر نفاق رکھتے تھے، وہ اندر بغض رکھتے تھے، وہ اندر جو ہے اسلام سے دشمنی رکھتے تھے۔ آج کے وقت میں جو ہو رہا ہے وہ جب ظاہر ہوگا، فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن ان کے پاس نہ تو کوئی طاقت ہوگی، قوت ہوگی، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ آج تو سپر پاور بن رہے کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارا وجود کوئی ختم نہیں کر سکتا، ہم سپر پاور ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ ہوگا۔ طاقت تمہاری ہے، قوت تمہاری ہے، حکومت تمہاری ہے، جو چاہو کر لو، لیکن اس دن کوئی قوت نہیں ہوگی جو تمہیں ان بھیدوں کے گناہ سے بچا سکے، اور کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ آج کے وقت میں 10 مددگار کھڑے ہو جاتے ہیں، جھوٹ میں جھوٹ ملانے کے لیے 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس دن ایسا کوئی نہیں ہوگا، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اگر ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے تو 10 لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے، 10 لوگ اس کا ساتھ دے دیں گے۔ دنیا میں تو ہو جائے گا، اور یہی ہو بھی رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ اچھائی کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، برائی میں سب لگ جاتے ہیں، اور ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، اور اس کی برائیاں تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن نہ تو ان کے پاس کوئی طاقت ہوگی، قوت ہوگی کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکیں، اللہ سے لڑ سکیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے سامنے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ ان کو ملے گا جو ان کی طرف سے جا کر ان کی مدد کر سکے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد میں مزید ایک اور قسم کھائی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ۔ اب یہاں سے قرآن کو ایک یہ پورا خلاصہ جو کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے بعث بعد الموت، یعنی کہ جو وہ انکار کرتے تھے قیامت کا، اس کو سمجھانے کے لیے بات کہی گئی ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ اب تم قیامت کا اب بھی اگر انکار کر رہے ہو تو تم سے بڑا مجرم اور تم سے بدترین انسان کوئی نہیں ہے، ہم نے واضح طور پر تمہیں بتا دیا۔ اب اس کے بعد میں دوسرا جو اس کا مرکزی کردار ہم نے کہا تھا قرآن کی حقانیت،
اس کو یہاں پر ثابت کر رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ، برسنے والے آسمان کی قسم۔ رج کہتے ہیں برسنا، بار بار لوٹ کر جو آتا ہے اس کو برس کہتے ہیں، یعنی کہ آسمان جو ہے بار بار سمندر کی طرف جاتا ہے، پھر وہاں سے جو ہے بادل اٹھ کر جو ہے اوپر جاتے ہیں، پھر برستے ہیں، پھر زمین پر وہ آ جاتا ہے، تو یہ بارہا جو لوٹنا ہے اس کو برسنا بولا گیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں برسنے والے آسمان کی قسم۔ والارض ذات الصد، صد کہتے ہیں پھٹنا، اور پھٹنے والی زمین کی قسم، یعنی جب آسمان سے پانی برستا ہے اور پانی برسنے کے بعد زمین کے اوپر اس کی بوندیں ٹپکتی ہیں اور پانی بہتا ہے، تو نیچے سے جو معدنیات ہیں، جو کہہ سکتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں ہیں، یا جو آپ نے جو ہے اناج کے دانے ڈالے ہیں یا دوسرے تمام دانے ڈالے ہیں، بیج ڈالے ہیں، وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتے ہیں۔ پیڑ پودے جو ہیں تو پھٹنے والی زمین، یعنی کہ زمین پھٹ جاتی ہے نا فوراً، تو پیڑ پودوں کی بنیاد پر جو زمین پھٹ جاتی ہے اس کی قسم کھائی کہ، یعنی کہ سرسبز و شاداب زمین کی قسم، جو بیل بوٹے اگاتی ہے، پھل لگاتی ہے اور جو ہے پودے اگاتی ہے، اس کی قسم کھا کر کہا، جس کو تم دیکھتے بھی ہو۔ یعنی کہ انسان جو ہے کھیتی کرتا ہے، تو کھیتی کرتا ہے تو اس کے اندر جب جو ایک پودا پھٹ کر نکلتا ہے، زمین کو چیر کر نکلتا ہے، اس کی چھاتی کو بالکل پھاڑ کر نکلتا ہے، تو اس کے اوپر ہی غور کر لو کہ کون پھاڑ رہا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت کس نے پیدا کر دی۔ سمجھ گئے؟ آسمان جو بالکل سپاٹ ہے اس سے کون پانی برسا رہا ہے، اسی پر غور کر لو۔ تو اسی کو کہا انَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں دو قسمیں پھر کہیں، اور اس کے بعد کیا کہا؟ بلا شبہ قرآن کریم جو ہے وہ کیا ہے؟ دو ٹوک بات ہے، بالکل حقیقت پر مبنی کلام ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جس کا تم انکار کر بیٹھے ہو۔ اور انکار کس طرح کرتے تھے؟ اس کو سنتے ہی نہیں تھے، سنتے تھے تو چلاتے تھے، کوئی سنے ہی نہ۔ لوگ اگر سننے کے لیے آتے تھے تو کہتے تھے کانوں میں روئی ٹھوس لو، کلام مت سننا، عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے، جو قرآن کی حقانیت کو مٹانا چاہتے تھے۔ تو اسی کو کہا یہ تو دو ٹوک کلام ہے، دو ٹوک بات ہے، ایسا کلام ہے اس کے سامنے کوئی چیز یعنی کہ ٹک ہی نہیں سکتی۔ حق اور باطل کے درمیان واضح طور پر یہ ایک ایسی دلیل ہے جو بالکل حق کو ثابت کرتا ہے اور باطل کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور پھر اس کے بعد میں ان کی کرتوت کو بھی بتا دیا، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے جس کو تم سوچ رہے ہو مذاق چل رہا ہے۔ یہ قرآن دو ٹوک بات جو ہے، یہ جو حقیقت پر مبنی کلام ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے جس کو تم یہ سوچ رہے ہو کہ مذاق ہے، بس ایک کہانی ہے اور ایک جو ہے بیان ہے، لوگ بیان کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ احکام شریعہ ہے، اس پر زندگی گزار کر جو ہے تم نیا پار لگاؤ گے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک تیسری چیز ان کی بتائی، مذاق کے ساتھ ساتھ وہ اس قرآن کے خلاف، قرآن کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اس کو بھی بتا دیا۔ انہم یکیدون کیدا، وہ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر چالیں چلتے ہیں۔ چالیں کیا کرتے ہیں؟ جب قرآن پڑھا جاتا ہے چلانے لگتے ہیں، کوئی سنے ہی نہ، یا قرآن کو جو سننے کے لیے جانا چاہتا ہے یا سننا چاہتا ہے اس کے خلاف آوازیں بلند کر دیتے ہیں، یا اس کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں، اس تک اس کو جانے نہیں دیتے۔ یہ ساری چیزیں جب بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کو ختم کیا جائے، اس کی تعلیمات کو ختم کیا جائے، اور پورے عالم میں ایسا ہی ہو رہا ہے، اسلامی تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے خفیہ طور پر۔ تو وہ خفیہ طور پر پلاننگ کر رہے ہیں، خفیہ طور پر سازشیں کر رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، تو ہم بھی خفیہ طور پر تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس کلام کے خلاف سازش رچ رہے ہو خفیہ طور پر اور اپنی پلاننگ بنا رہے ہو، تو ہم بھی تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور اللہ کی جو تدبیر اور سازش ہوگی وہ کہیں زیادہ ہوگی، لہذا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوئی تدبیر، کوئی پلاننگ، کوئی اسکیم، کوئی سازش نہ رچو، ورنہ اللہ کی جو تدبیریں ہیں، اللہ کا جو مکر ہے،
اللہ کی جو سازش ہے وہ اتنی زیادہ پاورفل ہوگی، اس کے سامنے تم ٹک نہیں سکتے۔ اب یہاں پر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور وہ تسلی یہ ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ آپ تھوڑا انتظار کر لیجئے، ہم نے کافروں کو کچھ دیر کے لیے مہلت دے دی ہے، گویا کہ رسی میں ڈھیل چھوڑ دی ہے کہ ان کا انجام تو آخر میں وہی ہوگا جو ان کا ہونا چاہیے، بربادی، لیکن ہم نے کچھ ان کو جو ہے مہلت دے دیے، اس اعتبار سے آپ تھوڑا صبر کیجئے، استقامت کے ساتھ میں اپنے کام میں لگے رہیے۔ آج کے وقت میں اگر آپ دیکھیں، آپ کہیں یار دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، اسلام کا بول بارہ نہیں ہو رہا، چاروں طرف سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، یہ ایک ڈھیل ہے کافروں کو ڈھیل دی جا رہی ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے، اور جب شکنجہ کسا جائے گا تو پھر سب کے سب برباد ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچ سکتا پھر۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی گئی کہ آپ صبر کیجئے تھوڑا سا، ہم نے ان کو تھوڑی بہت ڈھیل دے دی ہے، اور ان کو جو ہے مہلت دے دی ہے کہ وہ تھوڑا سا مزہ کر لیں، پھر ہم ان کو جو ہے دبوچیں گے۔ تو اس لیے آج کے وقت میں اگر کافر کچھ ہو رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر یا حکومت کے بلبوتے پر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بال بیکا نہیں ہوگا، تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو ایسی پکڑ آئے گی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔